السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہانگیر مصطفی رمضان المبارک کے پروگرام میں حاضر، اور میں میرے ساتھ جو مہمان ہیں خطیب اہل سنت حضرت علامہ نذیر احمد مجددی، ثناء خان رسول، حافظ زاہد صدیق صاحب، ان دونوں سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں چھوٹی سی بریک لیتا ہوں۔ رمضان المبارک کے پروگرام میں خوش آمدید۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فضل کیا، کرم کیا، یہ مہینہ عطا کیا۔ میرے ساتھ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، میں پہلا حشرہ رمضان کا ایز اے رحمت ہے، میں اسی حوالے سے علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس پہ کچھ ناظرین کو بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ رمضان المبارک پروگرام کا اہتمام کیا، اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ پروگرام بہت ہی زبردست اور ماہ رمضان کے حوالے سے بہت اچھا ہے، اور ماشاءاللہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے۔ اور ماہ رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں اللہ پاک جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے، اور اللہ کریم کی رحمت اتنی نازل ہوتی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں جو بندہ ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، ماہ رمضان کا ادب و احترام کرتا ہے، میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو روزے دار ہوتا ہے، شام کے قریب جب ٹائم ہوتا ہے، روزے دار کے منہ سے جو ہوا نکلتی ہے وہ اللہ کریم کو کستوری سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو چاند نظر آتے ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم کے فرشتے جو ہیں وہ روزے داروں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اللہ کے فرشتے جو ہے وہ روزے دار کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین، ان بندوں سے جرم ہو گئے ہیں، ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اپنے رمضان مہینے کا صدقہ ان کو معاف فرما دے۔ یہ ماہ رمضان کی عظمت اور فضیلت ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا، پیارے آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کریم ماہ رمضان میں جوں ہی ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ جنت تو تیار ہو جا، اپنے حسن و نکھار میں اضافہ کر۔ جنت عرض کرتی ہے یا الہ العالمین، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرے بندے، گناہ گار بندے، روزے دار بندے، یہ روزہ اور بھوک اور پیاس برداشت کر کے تیرے آنے والے ہیں، تو ان کا استقبال کر۔ کہ روزے دار کا مقام یہ ہے کہ جنت بھی روزے دار کا استقبال کرتی ہے۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے اور اللہ کریم روزے دار کی طرف خود نظر رحمت کر کے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز ماہ رمضان میں اللہ کریم روزے دار کی طرف اپنی نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور فرمایا کہ جس کے طرف اللہ کریم ایک بار نظر رحمت سے دیکھتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ ماہ رمضان ایسی رحمت اور برکت والا مہینہ ہے
کہ اللہ کریم جس مہینے میں اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں کے خزانے لٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب سوال یہ ہے کہ دوسری امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ بھی روزے فرض کیے گئے، لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ کریم نے فرمایا کہ تم پہ روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ پہلے روزے جو ہے پہلی امتوں پہ اس طرح تھے کہ وہ شام کو ہی کھانا ہے اور پھر شام کو ہی کھانا ہے، رات کو اور سحری کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور شروع اسلام میں بھی روزے اسی طرح تھے کہ شام کے وقت افطاری کرنی ہے، افطاری کے وقت ہی جو کھانا پینا ہے وہ کھا پی سکتی ہیں نماز عشاء سے پہلے، اس کے بعد کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ جی جیسے کہتے ہیں 8 پہرا روزہ، ایسے ہوا کرتا تھا شروع اسلام میں۔ ٹھیک۔ تو اس کے بعد ایک صحابی سرکار مدینہ امام الانبیاء کے ایک غلام صحابی، انہوں نے روزہ رکھا، اور پھر شروع اسلام میں پہلی امتوں جیسے روزے اس طرح بھی تھا کہ جو افطاری کے وقت سو جاتا تھا، افطاری کے وقت سو گیا اور پھر اٹھا ہے تو اس کو بھی کھانے کی اجازت نہیں تھی، کہ ایک بار سو کے اٹھ کر کھانے کی دوبارہ اجازت نہیں تھی، چاہے افطاری کی ہو یا نہ کی ہو۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی، انہوں نے سارا دن محنت کی، مزدوری کی، مشقت کی، جب شام کو وہ گھر آئے افطاری کے قریب تو بیوی سے پوچھا کہ افطاری کے لیے کوئی انتظام ہے، تو بیوی کہنے لگی کہ میں انتظام کرتی ہوں، لیکن وہ صحابی تھکاوٹ کی وجہ سے لیٹے اور سو گئے۔ جی جی۔ جو ہی وہ سوئے تھوڑی دیر کے بعد جب افطاری ہوئی تو بیوی نے جگایا، تو جب وہ صحابی اٹھے تو کہنے لگے کہ اب میں کچھ کھا پی نہیں سکتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جب بندہ سو جائے اس کے بعد کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ساری رات ویسے ہی بھوکے رہے، اور پھر صبح روزہ ویسے ہی تھا کیونکہ سحری بھی نہیں کر سکتے تھے، سارا دن پھر محنت مزدوری کی، مشقت کی۔ جب پھر آگے والے دن شام کے افطاری کے قریب وقت آیا تو وہ صحابی جب گھر آئے تو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ بھوک کی وجہ سے جب بے ہوش ہوئے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات پیش کی گئی، یہ عرض کیا گیا حضور اس طرح مسئلہ ہوا ہے صحابی کے ساتھ، تو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ابھی جواب ارشاد نہیں فرمایا، جبریل امین پیغام لے کے آ گئے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ پیارے محبوب، ہم اعلان کرتے ہیں کہ آپ کی امت کو صبح نماز فجر سے پہلے، یعنی اذان فجر کے وقت سے پہلے، صبح صادق سے پہلے تک ساری رات کھانے پینے کی اجازت ہے، جو چاہے کوئی کھا پی سکتا ہے۔ تو اس طرح پھر یہ روزہ جو اب ہم رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، پھر شام کو افطاری کرتے ہیں، پھر ساری رات کھا پی سکتے ہیں، یہ اس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی وجہ سے اس امت پر اللہ نے اپنا فضل فرمایا، کرم فرمایا اور مہربانی فرمائی، اور اس طرح سے اس امت کے لیے اللہ کریم نے آسانیاں پیدا فرما دی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب، یہ سوال تو میں نے کیا آپ سے، آپ نے بڑے احسن طریقے سے جواب دیا۔ اچھا علامہ صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تراویحیں پڑھی جاتی ہیں، علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں تراویح پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جو تراویح روزہ رکھ کے نہیں پڑھتا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ مجھے وضاحت کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح، نماز تراویح جو ہے یہ سنت ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے، اور روزے کے لیے کیونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن کو روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو۔ سبحان اللہ۔ تو اس قیام سے مراد نماز تراویح ہے،
اور اگر نماز تراویح کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا تو اس کا روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ روزہ ایک علیحدہ عبادت ہے اور نماز تراویح ایک علیحدہ عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑے احسن طریقے سے آپ نے سوالوں کا جواب دیا۔ میرے ساتھ بلبل باغ مدینہ ملک پاکستان کے معروف ثنا خان حافظ زاہد صدیق صاحب انشاءاللہ اس بریک کے بعد انشاءاللہ وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ ایک بار رمضان مبارک میں اس پروگرام میں پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے ساتھ ہیں ملک پاکستان کے معروف ثنا خان حافظ زاہد صدیق صاحب۔ ان سے میں گزارش کرتا ہوں بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت تحفۃً نذرانۃً عقیدت پیش کریں۔ کھلا ہے سبھی۔ یہ تھے حافظ زاہد صدیق صاحب، بڑے مخصوص انداز سے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ میرے ساتھ جو دو مہمان تھے حضرت علامہ نذیر احمد مجددی صاحب بلبل باغ مدینہ، جناب حافظ زاہد صدیق صاحب، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے پروگرام میں تشریف لائیں۔ انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ والسلام۔